بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. قال وتغیر الاضافات ممکن. اقول هذا جواب عن اعتراض الحکماء القائلین بنفی علمہ تعالی بالجزئیات الزمانیہ. الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم اور فصل ثانی میں ہے. فصل ثانی کے مسئلہ ثانی کے اندر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ علم خدا کے بارے میں گفتگو ہے. علم خدا کے اس بات کو، اس کی عمومیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جو اعتراضات ہیں کہ 4 شبہات ہیں، کہ ان 4 شبہات میں سے بھی 2 شبہات اور اعتراضات کا جواب ہوا، اور تیسرا اعتراض کہ یہ بھی اہم اعتراض ہے، معمولاً مطرح کرتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ بقول مرحوم علامہ حلی کے کہ متاسفانہ علامہ حلی سے یہ بات تھوڑی سی بعید ہے، لیکن عام طور پر متکلمین کہتے ہیں کہ حکماء اور فلاسفہ خداوند متعال کے علم بالجزئیات زمانیہ کے قائل نہیں ہیں. امام غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے تحافظ الفلاسفہ کے نام سے، جس کے اندر 20 مسائل جو فلسفیوں کے ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اور بقول ان کے ان 20 مسائل کو نقد کر کے اس نے مکمل فلسفے کا خاتمہ کر دیا. امام غزالی کی مشہور و معروف کتاب تحافظ الفلاسفہ. اس کتاب کے اندر 3 مسائل ایسے ذکر کرتا ہے امام غزالی جس کی بنا پر کہتا ہے کہ فلاسفہ کافر ہیں. ابو علی سینا کو اور فلسفیوں کی رسماً تکفیر کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ کفار ہیں، کافر ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ کہ جو کفر کا باعث شمار کرتا ہے غزالی، یہ مسئلہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ مسئلہ ہے خداوند متعال آیا عالم بالجزئیات ہے یا نہیں ہے. بقول ان کے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ خدا کو جزئیات زمانیہ کا علم نہیں ہے. متاسفانہ صد متاسفانہ تقریباً اسی طریقے سے سب متکلمین کہتے ہیں، اور بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ یہی بات مرحوم مجلسی بہار میں بھی کہتے ہیں، اور تقریباً ابو علی سینا کی تکفیر کرتے ہیں وہ بھی. لیکن بہرحال حق کے مسئلہ یہ ہے کہ حکماء بیچارے خداوند متعال کے علم بالجزئیات کے منکر نہیں ہیں. بحث حکماء یہ نہیں کرتے کہ خدا کو جزئیات کا علم ہے یا نہیں ہے. بحث حکماء کرتے ہیں کہ خدا کو جزئیات کا کیسے علم ہے. 2 باتیں. وہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال جزئیات کا عالم ہے بنحو کلی. اب یہ جو انہوں نے یہ تعبیر استعمال کی نا، سامنے والوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ خدا کے علم بالجزئیات کے منکر ہیں، فوراً فتویٰ جھاڑ دیا. اسی جگہ پر مرحوم مجلسی نے جہاں پر فلاسفہ پر اعتراض کیا ہے اور تکفیر کی ہے، علامہ طباطبائی کا بہار پر حاشیہ ہے، وہاں پر حاشیے میں وضاحت کرتے ہیں علامہ طباطبائی. بابا وہ یہ کہتے ہیں، منکر نہیں ہے، اور اتفاق سے جب اس بات کی توضیح دیتے ہیں تو اوپر جو مرحوم مجلسی خود بیان کرتے ہیں خدا اس طریقے سے عالم ہے، بات وہی کرتے ہیں. تو آغا کہتے ہیں کہ بابا یہ وہی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر اس بات کی وجہ سے کفر ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے. کہ بہرحال
پھر علامہ طباطبائی بیچارے کو بھی مجبور کیا گیا تھا کہ بہار پر تعلیقہ بند کرو. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. بہت زیادہ زور دیا گیا ان پر، مجبوراً انہوں نے تعلیقہ بند کیا، یا ان کو مقید کیا گیا کہ اگر آپ تعلیقہ لگانا چاہتے ہیں بہار پر تو مرحوم مجلسی پر اعتراض نہ کریں. تو علامہ نے کہا کہ جہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہو، دوسری طرف مرحوم مجلسی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں امام کی بات کو مانوں گا. تو میرے لیے وہ زیادہ عام ہے، مجلسی کا فہم عام نہیں ہے. خوب اشتباہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تلخ حقیقتیں ہیں ہمارے تاریخ علم کی، حوزات کی، علماء کی تلخ حقیقتیں. کبھی کبھار تندی آ جاتی ہے بہت زیادہ. تو بہرحال ایک مسئلہ یہ کہ حکماء بیچاروں پر ایک رائج تہمت جو لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ قائل بے علم بالجزئیات نہیں ہیں. حکماء ایسے ہیں کہ مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ علامہ ہلی جیسا بندہ بھی ایسے کہہ رہا ہے. خوب ان قابل تعجب ہے. ہلکا پھلکا کوئی محدث ہو، اخباری ہو، دوسرا بندہ ہو، وہ بات کرے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن علامہ ہلی کے جو خود خواجہ کے ساتھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہیں خوب تھی کہ ان قابل تعجب ہے. خود خواجہ کا یہ نہ خواجہ نے خود اس کو بیان کیا. علم خداوند متعال عالم بالجزئیات بنحو کلی، یعنی کیا خود خواجہ نے بیان کیا شرح اشارات میں، خود اس نے وضاحت کی. علم بالجزئیات سے مراد کیا ہے؟ آتے ہیں ابھی مسئلے کو کھولتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مثلا آپ اس وقت ہمارے ہاں درس میں بیٹھے ہیں، درست ہے، وہ 1 گھنٹے تک ہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں. یہ جو زمان اور زمانیات کے اندر جزئیات ہیں، زمانی امور جتنے بھی ہیں، خوب ان میں تغیر آتا رہتا ہے نا آغا. ابھی یوں ہے، پھر یوں ہے، پھر یوں ہے، پھر یوں ہے، اس طریقے سے ان کے اندر کیا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے. بقول ان کے اعلیٰ، کیونکہ یہاں پر آیا ہے تو میں اس کو بیان کرتا ہوں. آغایون کے بقول، متکلمین کے بقول کے حکماء کہتے ہیں کہ اگر خداوند متعال کو جزئیات کا علم ہوگا تو خدا کے علم میں تبدیلی لازم آئے گی، کیونکہ جزئیات متغیر ہوتے رہتے ہیں. خود جزئیات جو متغیر ہوتے ہیں، اگر خدا کو ان جزئیات کا علم ہو تو خدا کے علم میں تبدیلی آئے گی. اور کیونکہ خدا کے علم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لہذا آپ کہیں کہ خدا کو جزئیات کا علم ہی نہیں ہے. درست ہے. مثلا اس وقت آپ ہمارے پاس موجود ہیں، خوب 1 گھنٹے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، تو اس وقت جو مجھے علم ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد تو یہ علم اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں. کیونکہ اگر 1 گھنٹے کے بعد بھی یہی علم ہو کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، مطابقت نہیں کرے گا. کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنے گھر میں ہیں اور مجھے علم ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو خود یہ تطابق نہیں ہوگا. مثلا اگر مجھے علم ہے کہ زید بیٹھا ہے، 5 منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے، خود 5 منٹ کے بعد اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو میرے علم میں بھی تبدیلی آنی چاہیے نا. 5 منٹ پہلے بیٹھا تھا، مجھے علم ہے کہ بیٹھا ہے، خود 5 منٹ کے بعد اٹھ جاتا ہے تو خود میرے علم میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. اگر ابھی تک میرا علم اسی طریقے سے ہے کہ زید بیٹھا ہوا ہے تو جہل ہے، مطابقت نہیں ہے. اور اگر تبدیل ہو رہا ہے تو پھر خداوند متعال کے بارے میں کیسے کہیں گے آپ؟ یہ معمولاً شبہہ ہے. درست ہے. اب سمجھتے ہیں کہ یہ شبہہ اتنا قوی نہیں ہے، اشتباہ کر رہا ہے یہ اعتراض کرنے والا. تبدیلی تو اس کے فعل میں آ رہی ہے. احسنتم، تبدیلی معلوم میں آ رہی ہے، میرے علم میں تھوڑی آ رہی ہے. تغیر معلوم میں آ رہا ہے، نہ کہ علم تبدیل ہو رہا ہے. تغیر المعلوم غیر از تغیر علم ہے. بابا آپ 5 منٹ ادھر بیٹھے ہیں، آپ جب اٹھ کر جاتے ہیں تو میرا پہلا علم بھی ثابت ہے. پہلا علم یہ تھا کہ آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں پر بیٹھے تھے، وہ ہمیشہ میرا اسی طریقے سے، اس میں تبدیلی نہیں آئی. درست ہے.
اس میں تبدیلی تھوڑی آئی ہے. بھائی آپ 4 بجے سے 5 بجے تک ہمارے گھر میں ہیں، خوب یہ علم ہے نا مجھے، خوب بے شک آپ چلے جائیں، دوسرا دن آئے، تیسرا دن آئے، چوتھا دن آئے، میرا یہ علم تبدیل تھوڑی ہوگا کہ فلاں دن 4 بجے سے 5 بجے تک آپ میرے گھر میں تھے. وہ تو علم تبدیل نہیں ہوا. اس علم کے اندر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جو متعلق علم ہے، جو آپ ہیں، متعلق علم میں تبدیلی آ رہی ہے. نتیجتاً اس عالم اور معلوم کے درمیان جو اضافہ پایا جاتا ہے، نسبت اس اضافے میں تبدیلی آتی ہے، اس اضافے میں تبدیلی آتی ہے. اما علم اپنی جگہ پر ہے. اس کی مثال کے لیے عرض کروں میں، جیسے قدرت ہے. خب میرے اندر قدرت ہے کہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں کتاب کو، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اٹھایا اور پھر یہاں پر رکھا. بعد میں یہ کتاب ختم ہو جائے، غائب ہو جائے، پھٹ جائے، ختم ہو جائے. خب آیا میری قدرت میں تبدیلی آئے گی کیا؟ ہاں، میں کہوں گا کہ اب کیونکہ وہ جو کتاب ہے مطالعہ کے قدرت ہے وہ پھٹ گیا، ختم ہو گیا، تو اب میری قدرت بھی ختم ہو گئی؟ نا، میری قدرت اپنی جگہ پر باقی ہے. میری قدرت میں تبدیلی تھوڑی آئی ہے. جو متعلق قدرت ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، اور اس متعلق قدرت کے ساتھ جو اضافہ تھا اس میں تبدیلی آئی ہے. یہ مقدور، اس کے ساتھ ایک اضافہ ہے نا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مفہوم قدرت میں ایک طرح کا اضافہ بھی پایا جاتا، اس اضافے میں تبدیلی آئی ہے. اما قدرت اپنی جگہ پر باقی ہے، علم اپنی جگہ پر باقی ہے. درست ہے. یہ اشکال اور جواب. خوب اس کو پڑھتا ہوں، پھر اس مسئلے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں. قال وتغیر الاضافات ممکنون. آغا خداوند متعال کی صفات کی وجہ سے جو اضافات وجود میں آتے ہیں ان میں تبدیلی آ سکتی ہے، ممکن ہے، کیونکہ وہ اضافہ تو عین ذات نہیں ہے، ایک امر اعتباری ہے، کوئی امر حقیقی تھوڑی. میں اس کتاب کا عالم ہوں، عالمیت، اب یہ اضافہ ہے، اس اضافے میں اس کتاب کا عالم ہوں، یہ اضافہ عالمیت تو امر اعتباری ہے، ایک امر ذہنی ہے. درست ہے. معلوم اور عالم کے درمیان انسانی عقل اس کو انتزاع کرتی ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوب علامہ کہتے ہیں اقول ھذا جواب عن اعتراض الحکماء. فرماتے ہیں کہ خواجہ کی یہ عبارت جواب ہے حکماء کے اعتراض کا. القائلین، جو حکماء قائل ہے کس بات کے؟ بنفی علم ہی تعالی بالجزئیات زمانیہ. وہ حکماء کے جو قائل ہیں کہ خداوند متعال عالم نہیں ہے جزئیات زمانیہ کا. وتقریر الاعتراض. آغا حکماء کا اعتراض کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان العلم یجب تغیرہ عند تغیر المعلوم. آغا علم کو تبدیل ہونا چاہیے جب معلوم تبدیل ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے، معلوم تبدیل ہو رہا ہے تو علم بھی تبدیل ہو. وَإِلَّا، اگر معلوم کے تغیر سے علم میں تغیر نہ آئے تو لن تفتت المطابقہ، مطابقت منتفی ہو جائے گی. کیونکہ ابھی مجھے علم ہے کہ زید بیٹھا ہے، 5 منٹ کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، اگر میرا علم تبدیل نہ ہو تو مطابقت نہیں ہوگی. اب بیٹھا تھوڑی، اب کھڑا ہے. لیکن الجزئیات الزمانیۃ متغیرۃ، لیکن جزئیات زمانیہ متغیر ہیں. خوب فلو کانت معلومۃ للہ تعالی، اگر یہ جزئیات زمانیہ خدا کے لیے معلوم ہوتے تو لازم تغیر علم ہی تعالی، تو لازم آتا کہ خدا کے علم میں بھی تبدیلی آئے. جبکہ والتغیر فی علم اللہ محالون، اور تغیر خدا کے علم میں محال ہے. جواب وتقریر الجواب ان التغیر ہونا انما ہوا فی الاضافات. آغا یہاں پر جو تغیر ہے وہ اضافے کے اندر ہے، نہ خود علم کے اندر ہے، نہ خود ذات خدا کے اندر ہے. لا فی الذات، نہ کہ خدا کی ذات میں تغیر آ رہا ہے. ولا فی الصفات الحقیقیہ، خدا کی صفات حقیقیہ میں بھی تغیر نہیں آتا. بھلے صفات فعل میں تغیر ہوتا ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یاد ہو اگر آپ کو. صفات فعل میں تغیر آ سکتا ہے لیکن وہ عین ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہے. لیکن
علم صفات حقیقیہ میں سے اور ذات خدا میں اور صفات حقیقیہ میں تبدیلی نہیں آتی. کل قدرت جیسے قدرت التی تتغیر نسبتها و اضافتها الى المقدور عند عدم، جس طریقے سے آگا قدرت کہ جس کی نسبت تبدیل ہوتی ہے، جس کا اضافہ تبدیل ہوتا ہے، حالانکہ جو اس کا اضافہ ہے مقدور کی طرف، جیسے میں نے کتاب کی مثال دی. عند عدم ہی جب وہ مقدور ختم ہو جائے. خوب اگر یہ کتاب پھٹ جائے تو میری نسبت قدرت اس کے ساتھ عوض ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. اما اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری قدرت میں تبدیلی آ گئی. وَإِن لَمْ تَتَغَيَّرْ فِي نَفْسِهَا، اگرچہ قدرت فی نفس ہی تبدیل نہیں ہوئی. وَتَغَيُّرُ الْإِضَافَاتِ جَائِزٌ، آگا یہ جو اضافات ہیں ان کے اندر تبدیلی ممکن ہے. لِأَنَّهَا أُمُورٌ اعتباریۃ، آگا یہ تو امور اعتباری ہیں، عقل انسانی ان اضافات کو درک کرتی ہے، انتزاع کرتی ہے. لا تحقق لها فی الخارج، کہ ان کا خارج میں اصلاً تحقق ہی نہیں ہے. درست ہے. اور یہ جب فلاسفوں میں یہ نظریہ ہی نہیں ہے تو پھر علامہ جواب کس کو دے رہے ہیں؟ نہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا یہی نظریہ، یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ ان کا نہیں ہے. متکلم سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ فلاسفہ یوں کہتے ہیں. جس طرح کافر نہیں، انہوں نے مثلا کہاں سے یہ لیا کہ انہوں نے ایک تعبیر استعمال کی، انہوں نے تعبیر استعمال کی کہ خدا عالم ہے جزئیات کا بناو کلی. اس کی اپنی توضیح ہے، اپنی تفصیل ہے. انہوں نے یہ تعبیر استعمال کی اور اس کا انہوں نے یہی مطلب لیا. یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو دیا تھا نا، اس کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی ہے میں نے. علم خدا کے بارے میں گفتگو ہے اور اس جزوے کے اندر میں اس کو بھی لے کر آیا ہوں کہ بناو کلی کیا ہے، جزئی کیا ہے، تفصیلات ساری جتنے اقوال ہیں یہ تفصیلات بیان کی ہیں یہاں پر. خوب، اس مسئلے کو اصل اگر دیکھیں نا آغا، یہ خداوند متعال کے بارے میں جو ہم قضاوت کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کر رہے ہیں. ہم لوگ کیونکہ عالم زمان اور زمانیات میں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو ہم لوگ جس طریقے سے اپنے بارے میں سوچتے ہیں اس طریقے سے خدا کے بارے میں بھی قضاوت کرتے ہیں. وگرنہ ایک ذات ایسی ہو جو زمان سے بالاتر ہے، حتیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے بعض چیزیں اس وقت ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایسے نہیں ہیں کیونکہ زمانی ہوں نا میں. لیکن ایک جو زمان پر محیط ہو اس کے لیے ایسے نہیں ہے کہ وہ پہلے ہے، وہ بعد میں ہے، وہ اس طریقے سے، اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں ایک ہی وقت میں. مثال دوں میں آپ اس کے واضح ہونے کے لیے. میں ادھر کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے کمرے کی ایک کھڑکی ہے جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اور باہر روڈ پر ایک اونٹوں کی قطار ہے، بہت بڑی لامحدود قطار فرض کریں. لیکن ان اونٹوں کی قطار میں سے مجھے کیا نظر آئے گا؟ جو اس کھڑکی کے سوراخ کے سامنے آئے گا وہی اونٹ مجھے نظر آئے گا. نہ اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، وہ تو مجھے نظر نہیں آئے گا. جو اس کھڑکی کے سامنے آئے گا وہی مجھے دکھے گا. صحیح ہے. لیکن اگر میں چھت پر چلا جاؤں تو مجھے سارے اونٹ نظر آئے گے. فقط وہ اونٹ نظر تھوڑی آئے گا کہ جو وہ میری کمرے کی کھڑکی کے سوراخ کے سامنے آ رہا تھا، نا، سارے کے سارے نظر آئیں گے. خود کمرے میں بیٹھا تھا، میں مقید تھا، میرے سامنے وہ ساری چیزیں کھلی ہوئی نہیں تھی، میں ایک بند فضا کے اندر تھا، لہذا وہی مجھے نظر آ رہا تھا جو اس فضا میں نظر آ سکتا ہے. لیکن جب اوپر چلا گیا، عمومی فضا میں گیا، تو سارے کے سارے مجھے نظر آ رہے ہیں. خوب، ہم لوگ جو زمان اور زمانیات میں رہتے ہیں، ہماری مثال اس بندے کی ہے جو گھر کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. درست ہے. امور زمانی ہمارے لیے اسی طریقے سے جس طریقے سے اونٹوں کی قطار ہے، اور زمان اسی طریقے سے جیسے میرے گھر کے اندر ایک کھڑکی ہے، جو اس کھڑکی کے سوراخ کے سامنے آئے گا مجھے نظر آئے گا، اما نہ اس کے آگے نظر آئے گا نہ اس کے پیچھے نظر آئے گا. لیکن ایک بندہ کہ جو اس
زمان سے بالا تر ہے، یا وہ ذات کے جو اس زمان و زمانیات سے بالا تر ہے جیسے پروردگار عالم، تو اس کے لیے یہ زمان و زمان نہیں ہے کہ وہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے، نہ، سارے کے سارے ایک ہی وقت حاضر ہے، سب کے سب ایک ہی وقت میں حضور رکھتے ہیں۔ زمان سے اوپر چلا جائے تو ایسے ہے۔ اصل میں ہم انسانی زبان میں خدا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا تو پھنس جاتے ہیں کس طریقے سے ہو سکتا ہے، وگرنہ اصل مسئلہ اس طریقے سے ہے۔ اما اس مسئلے کی اور تفصیلات کے حکماء بیچارے کیا کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، کہ خوب دیکھیے اس کو میں یہاں پر نہیں چڑھ رہا، اس کو فلسفی کتابوں میں ہی بیان کیا جائے تو بہتر ہے۔ تمام شد، یہ مسئلہ ختم ہوا۔ اگلا اشکال، قال وَيُمْكِنُ اجتماع الوجوب والامکان باعتبارین، یہ چوتھا اور آخری اشکال ہے علم خدا کے باعث میں۔ گزشتہ اشکال یہ تھا کہ موجودات زمانیہ کی تخلیق کے بعد آیا خدا ان کا عالم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ آخری اشکال یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودات زمانیہ کی تخلیق سے پہلے خدا کو ان کا علم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ چوتھا اشکال جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ اشکال یہ ہے کہ موجودات زمانیہ جو متجدد ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، خوب، ان کا علم خدا کو ان کی تخلیق سے پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ معترض کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ تیسرے اشکال میں تھا کہ تخلیق کے بعد ان کا عالم نہیں ہو سکتا، معترض ایسا کہہ رہا تھا۔ چوتھے میں کہہ رہا ہے نا، تخلیق سے پہلے بھی ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ مشہور شعر بھی ہے اور مشہور بحث بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم جبر و اختیار کے بحث میں پڑھیں گے۔ وہ بحث یہ ہے کہ آغا موجودات متغیر، خوب، اگر خداوند متعال کو ان کا علم ہو جائے تو ان کو واجب الوجود ہونا چاہیے، واجب ہونا چاہیے۔ اللہ واجب الوجود کی تعبیر نہ، واجب ہونا چاہیے۔ بھائی جیسے خدا جانتا ہے حتماً اسی طریقے سے ہونا، مگر خدا کے علم میں جہل ہو سکتا ہے؟ مگر خدا کے علم میں وہ عمر خیام کی مشہور ربائی، اللہ منسوب ہے اس کی طرف، شراب پیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب کیوں پیتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ خداوند متعال ازل سے جانتا تھا کہ عمر خیام شرابی ہے، شراب پیے گا۔ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا۔ خب اگر میں شراب نہ پیوں تو علم خدا جہل بواد، اگر میں شراب نہیں پیوں گا تو خدا کا علم جہالت بن جائے گا، لہذا مجھے شراب پینا چاہیے۔ یہ جبر کے بعد میں ہاں ثابت ہوتا ہے کہ خدا میں مجبور ہوں۔ یہ انشاءاللہ وہاں پر ہم بحث کریں گے۔ جبر و اختیار میں ایک عام ترین نقطہ یہ شبہ علم ہے۔ بھائی یہ جو میں برا کام کر رہا ہوں خدا کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ خوب نہیں ہو سکتا جب خدا کے علم میں تھا میں اس طریقے سے نہ کروں۔ کیسے ہو سکتا؟ بھائی خدا جانتا تھا کہ مثلا فرض کریں العیاذ باللہ وسیم فلاں غلط کام کرے گا، خوب اب مجھے کرنا پڑے گا، اگر نہیں کروں گا تو خدا کا علم جاہل ہو جائے گا، اگر کرتا ہوں تو میرا اختیار کہاں گیا؟ یہ مشہور اختیار و جبر و اختیار کی بحث میں شبہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ معترض یہاں پر جبر و اختیار کے عنوان سے نہ علم کے عنوان سے کہتا ہے۔ خوب اگر وہ خدا کے علم میں ہے تو اس کو واجب ہونا چاہیے، درست ہے، اور اگر وہ واجب ہو جائے گا تو ممکن نہیں رہے گا، حالانکہ وہ چیز ممکن ہے۔ خوب لازم آ رہا ہے کہ ایک ہی واجب بھی ہو ممکن بھی ہو۔ خوب یہ اجتماع نقیزین کی طرف باز گشت ہے اس کی۔ پس خدا کو حوادث زمانیہ موجودات زمانیہ کا علم نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ لازم آئے گا کہ وہ حوادث زمانیہ واجب بھی ہوں اور ممکن بھی ہوں، درست ہے؟ یہ شبہ۔ جواب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہو جائے گا، اس واجب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں موجودات زمانیہ، اگر ان موجودات متجدد زمانیہ کا خدا کو علم ہو تو یہ واجب ہو جائیں گے، اس واجب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا آپ کی مراد یہ ہے کہ واجب الصدور ہیں
یعنی جو بھی خدا کے علم میں حتماً اسی طریقے سے ہو. اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو غلط بات ہے. بہت ساری چیزیں علم خدا میں ہیں لیکن ان کے اندر صدور کی بات ہی نہیں ہے، تخلیق کی بات ہی نہیں. خدا کو ممتنعات کا علم ہے مگر ممتنعات صادر ہوتے ہیں خدا سے. خدا کو اپنی ذات کا علم ہے مگر خدا اپنی ذات کو خلق کرتا ہے. واجب سے اگر تم مراد لے رہے ہو واجب الصدور تو غلط ہے، درست ہے. اور اگر واجب سے مراد یہ لے رہے ہو کہ اسی طریقے سے ہوگا، وجوب مطابقت، خوب اس کو قبول کرتے ہیں واقعا جو خدا کے علم میں اسی طریقے سے ہوگا. اما اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ شے فی نفس ہی ممکن نہ ہو. اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ شے فی نفس ہی ممکن نہ ہو. وجوب مطابقت اور عدم وجوب مطابقت امرن، اما اس شے کا فی نفس ہی ممکن ہونا امرن آخر. اصلا دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے، لہذا یہ شبہ بھی آپ کا غلط ہے. رہ گیا مسئلہ جبر و اختیار کا، انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن اس کا فی الحال میں آپ کو جواب دے دوں. خداوند متعال، اس عمر خیام کو خواجہ نصیر الدین طوسی نے ربائی میں ہی جواب دیا تھا کہ ان کی ربائی جو تھی، اگر ربائی مل جائے مجھے تو اچھی ربائی تھی ان کی، اچھا جواب بھی تھا. ہاں، عمر خیام کی یہ ربائی تھی: من میں خورم و ہر کے چو من اہل بود، میں خوردن من نزد او سال بود. میں خوردن من حق ز ازل می دانست، گر میں نہ خورم علم خدا جہل بود. کہ میں شراب پیتا ہوں اور جو بھی میری طرح اہل آدمی ہے وہ شراب پیے گا. درست ہے. من میں خورم و ہر کے چو من اہل بود، میں شراب پیتا ہوں اور جو میری طرح پڑھا لکھا بندہ ہوگا، میں خوردن من بے نزد او سال بود، میرا شراب پینا اس کے نزدیک آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ میں خوردن من حق ز ازل می دانست، میرا شراب پینا حق ازل سے جانتا تھا، گر میں نہ خورم علم خدا جہل بود. خواجہ نے اس ربائی کا ربائی میں جواب دیا تھا، خواجہ نصیر الدین طوسی نے. خوب جواب پہلے سنے پھر خواجہ کی پڑھتا ہوں ربائی. خواجہ کہتا ہے کہ درست ہے خدا ازل سے جانتا تھا کہ تو شراب پیے گا، لیکن خدا ازل سے جانتا تھا تو اپنے اختیار کے ساتھ شراب پیے گا. متعلق علم خدا مطلق فعل نہیں ہے کہ تو شراب پیے گا. متعلق علم خدا فعل اختیاری شمار. خدا ازل سے جانتا ہے کہ تو اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. خوب اب اگر تیرا اختیار نہ ہو تو خدا کا علم جہل بنے گا. ذرافت سمجھی جواب کی؟ تفصیلات اس کی بعد میں، لیکن ذرافت اسی نقطے میں. وہ اس سے جبر ثابت کرتا ہے، کہتا کہ اگر میں شراب نہ پیوں تو خدا کا علم جہل ہو جائے گا. ہم کہیں کہ جبر اس صورت میں ہوگا جب ہم کہیں کہ خدا فقط یہ جانتا ہے کہ تو شراب پیے گا، مطلق فعل، تو تم مجبور ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا کے علم میں ازل سے ہے کہ تو اپنے اختیار سے ایسے کرے گا، تو بس تمہارا اختیار محفوظ ہے. اگر تم مجبور بن گئے تو خدا کا علم جہل بنے گا. آن کس کے گناہ بے نزد او سہل بود، خواجہ کہتا ہے وہ بندہ کہ جس کے نزدیک گناہ کرنا بالکل ہلکی سی بات ہے. این نقطے یقین بداند از اہل بود، یہ نقطہ یقین سے مان لو کہ کسی پڑھے لکھے بندے کا ہے. علم ازلی علت اسیان بودن پیش اقلا ز غایت جہل بود. علم ازلی کو گناہ کی علت قرار دینا اقلا کے نزدیک بالکل بڑے سے بڑی جہالت ہے. خب یہ دیکھیں، اختیار کا بھی تو خدا کے پاس ہے، پھر بھی تو انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار ہوا نا. اب اگر آپ اپنے اختیار سے نہیں کریں گے تو خدا کا علم جہل ہو جائے گا نا. تو وہی بات نہیں، یعنی کرنا اپنے گا نا. ہے نا، پھر اختیار سے کریں گے نا. آپ فعل کو کریں گے اپنے اختیار کے ساتھ، خدا یہ جانتا ہے.
خدا یہ جانتا ہے کہ آپ اپنے اختیار کے ساتھ کریں گے، بس جبر کو یہ تو اسی طریقے سے نا کہ ایک اپنے اختیار سے اوپر سے چھلانگ لگائے. فرض کریں آپ کو پتا ہو جائے کہ آقا یہ بندہ ایسا ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ جا کر وہ کام کرے گا. خوب آپ کا پہلے سے جاننا آیا اس کو یہ مجبور کرتا ہے اس کام پر؟ علم کلن مجبور نہیں کرتا آقا. اس کا حلی جواب اور صحیح جواب یہ ہے کہ علم کبھی بھی مجبور نہیں کرتا. اور خواجہ کا بھی جو جواب ہے وہ بہت خوبصورت جواب ہے، کیا اس کی وضاحت میں کروں گا جب بحث آئے گی. خدا ازل سے جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا. خوب نہیں ہو سکتا کہ اب انسان کا وہ فعل انسان سے مجبوری کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے نہ. اگر جبر کی وجہ سے ہوگا پس علم خدا خراب ہوگا. علم خدا یہ کہ اپنے اختیار سے کرے گا. خوب قال ويمكن اجتماع الوجوب والامکان باعتبارین. خواجہ کہتا ہے کہ وجوب اور امکان دونوں جمع ہو سکتے ہیں دو اعتباروں سے. ایک ہی واجب بھی ہو ممکن بھی ہو، دو اعتباروں سے ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. اقول ھذا جواب، ہم کہتے ہیں کہ یہ جواب ہے ان احتجاج من، اس شخص کے احتجاج کا جواب ہے کہ نفع علمہ تعالی بالمتجددات قبل وجودها. جو بندہ خداوند متعال کے علم کی نفی کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا متجددات یعنی متغیرات کا علم نہیں رکھتا ان کے وجود میں آنے سے پہلے. و تقریر و کلام، ان کا اعتراض اس طریقے سے ان العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده، اگر خدا کا علم اس متجدد اور زمانی اور متغیر شے کے ساتھ متعلق ہو اس کے تجدد سے پہلے، لازم وجوب ہو، لازم ہوگا کہ وہ فعل کیا ہو جائے، واجب ہو جائے. وَإِلَّا، اگر وہ واجب نہ ہو تو لجاز ان لا یوجد، تو پھر ممکن ہے کہ وہ وجود میں نہ آئے. فَيَنْقَلِبُ عِلْمُهُ تَعَالَى جَهْلًا، نتیجتاً خدا کا علم کیا بن جائے گا، جہل بن جائے گا. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے. والجواب اگر ان اردتم بوجوب ما علمہ اللہ تعالی، اگر آپ کی مراد اس چیز سے کہ جس شے کو خدا جانتا ہے وہ واجب ہے، اگر آپ کی اس سے مراد یہ ہے کہ انہ واجب الصدور عن العلم، درست ہے وہ واجب الصدور ہے اس علم سے کیونکہ علم ہے پس حتماً صادر ہو، اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو فہو باطل ہو. یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ تعالی یعلم ذاتہ و یعلم المعدومات، خدا اپنی ذات کو بھی جانتا ہے اور اپنے معدومات کو بھی جانتا ہے. معدومات یعنی ممتنعات، جو محال چیزیں. تو کیا آیا خدا اپنی ذات کو جانتا ہے پس خدا پر واجب ہے کہ وہ چیز اپنی ذات کو صادر کرے؟ مانا نہ دارے. یا خدا ممتنعات کو جانتا ہے، یعنی آیا اس کا معنی یہ کہ حتماً خدا ممتنعات کو وجود دے؟ نہ. پس اگر واجب سے مراد واجب الصدور ہے تو غلط ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ وُجُوبَ الْمُطَابَقَةِ لِعِلْمِهِ، اور اگر آپ کی اس وجوب سے مراد یہ کہ حتماً خدا کا علم اس کے مطابق ہوگا، فَهُوَ صحیح، یہ بات درست ہے. لیکن ذَلِكَ وُجُوبٌ لَائِقٌ لَا سَابِقٌ، لیکن یہ وجوب لاحق ہے نہ وجوب سابق ہے. فَلَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ الذَّاتِي، یہ امکان ذاتی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے خواجہ طوسی نے، وَيُمْكِنْ اجتماع الوجوب والامکان باعتبارین، اگر وجوب اور امکان دو اعتباروں سے جمع ہو سکتے ہیں، مشکل ہی نہ دار ہے. خوب بعد والا مسئلہ بھی بالکل آسان ہے، ہمارے پاس ہے ابھی 5-10 منٹ. مسئلہ ثالثہ حیات کے بارے میں. خدا حی ہے. خدا حی ہے یعنی کیا؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ حق کے مطلب یہ ہے کہ حقیقت حیات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا؟ حقیقت حیات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. بس اتنا جانتے ہیں کہ دو اثر ایسے ہیں، کسی بھی فاعل سے اگر وہ دو اثر ظاہر ہوں یا اس کے اندر دو صفتیں ہوں تو ہم اس کو زندہ کہتے ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ وہ علم رکھتا ہو اور ایک یہ کہ وہ قدرت رکھتا ہو. اس کو علم اور قدرت ہو فاعل کو،
یا اس موجود کو تو ہم کہتے ہیں یہ حی ہے اور زندہ ہے، وگرنہ حقیقت حیات کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ بقول علامہ طباطبائی کے کہ حیات مبدأ علم و قدرت ہے۔ کب آپ فاعل کو کہتے ہیں کہ یہ قادر ہے؟ اگر ایک قادر ہے اور ایک عالم ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پس یہ زندہ ہے، حیات رکھتا ہے۔ حیات کا اصل معنی ہمیں اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے یہ لوگ معنی کرتے ہیں حی یعنی درا کے فعال، جو جاننے والا ہے اور کام کرنے والا ہے۔ کیا اللہ اس کو یاد اگر ہو، شہید محمد حسن صاحب کے ایصال ثواب کی جو مجلس تھی وہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا بیان کیا تھا حیات کو۔ قرآن کہتا ہے نا شہید زندہ ہے، درست ہے، شہید زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یا وَلَا تَقُولُوا، درست ہے، درست ہے۔ شہید زندہ ہے۔ زندہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ شعور بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں جانتا بھی ہے اور فعالیت بھی کرتا ہے۔ شہید جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، نہ، اس کو پتا ہوتا ہے، درست ہے، اور فعالیت بھی کرتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے۔ کلن شہید کی یہ دو خاصیت، یعنی شہید کیونکہ زندہ ہے اور زندہ کی یہ دونوں خاصیت ہیں، تو بس جو شہید ہو جاتا ہے ان دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ اس آیت کے ادامے میں جو آیت آگے چلتی ہے نا اس کے اندر اسی نقطے کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ کیسے ہے آگے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وَفَرِحِينَ، یا آیت دقیقاً میرے ذہن وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس طریقے سے بھی ہے، حالانکہ وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ ان دونوں نکات کو بیان کرتا ہے۔ نہ فقط شہید جانتا ہے بلکہ اس کے بعد جو اس کا کام کرنے والے ان لوگوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کے بارے میں طلب بشارت کرتا ہے، یا اللہ حالا کجا رسیدان، حالا کجا رسیدان، ایسے۔ خلاصے اب آتے ہیں، اللہ محلی کہتے ہیں کہ آغا حیات کے بارے میں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ والا جملہ بہت خوبصورت ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وَيَسْتَبْشِرُونَ طلب بشارت کرتے کن لوگوں کے بارے میں؟ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان کے ساتھ ملاق نہیں ہوئے۔ حالا بقول آگا جواد یامولی کے یہ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ عدم ملکہ ہے، یعنی ان کے ہم سنگر تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے حرکت کی ہے لیکن لم یلاقوا بہم، ابھی تک ان تک نہیں پہنچے ہیں، ان کے بارے میں طلب بشارت کرتے ہیں، یعنی چلے ہیں وہ، ان کے ساتھ نکلے ہیں لیکن ہنوز اونجا نہ رسیدہ اندر۔ تو یہ اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ حالانکہ بس دوسری آیات سے سمجھ میں آتا ہے ایک اور نقطہ بھی، کہ نہ فقط جانتے ہیں بلکہ شہداء تحرک بھی دے سکتے ہیں۔ خوب آ جائیں، واپس آ جائیں۔ علامہ علی کے بقول آغا حیات کیا ہے؟ خوب یہاں پر متکلمین کی عبارات جملات مشکل ہیں، یعنی متفرق ہیں، مقصد سب کا یہی ہے لیکن عبارات کو دوسرے تیسرے الفاظ میں کہتے ہیں۔ کہ عبارت کو پڑھتا ہوں، کچھ نکات ہیں اس میں۔ المسئلۃ الثالثہ فی انہ تعالی حی، تیسرا مسئلہ یہ کہ خدا حی ہے، یعنی کیا؟ قال وَقُلُّ قَادِرٍ عالم حی بالضرورہ، ہر قادر عالم حی ہے بالضرورہ، زندہ ہے۔ اقول اتفق الناس علی انہ تعالی حی، تمام کے تمام متکلمین لوگ سب کے سب کہتے ہیں خدا زندہ ہے، لیکن واختلفوا فی تفسیرہ، اس کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں۔
فقال قوم، ایک گروہ نے کہا انہو عبارت عن کونہ تعالی لا یستحیل ان یقدر و یعلم، بعض نے کہا قدرت کا معنی یہ ہے کہ بابا خدا کے لیے قادر اور عالم ہونا محال نہیں ہے، امکان عام کے ساتھ محال نہیں ہے، خدا قادر بھی ہو سکتا ہے عالم بھی ہو سکتا ہے، یہی معنی ہے زندہ کا، زندہ یعنی قدرت بھی اس کے پاس آ سکتی ہے، علم بھی آ سکتا ہے۔ وقال آخرون انہو من کان علی صفت لأجلہ علیہ یجب ان یعلم و یقدر، کہ یہ وہ تقریباً وہی ہے کہ حیات مبدا ہے، سرچشمہ ہے علم اور قدرت کا، یعنی خداوند متعال ایسی صفت پر ہے کہ جس صفت کی وجہ سے واجب ہے کہ خدا عالم بھی ہو اور قادر بھی ہو۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ حیات سرچشمہ علم اور قدرت کا، یا لازم ملزوم ہے۔ علامہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ عجیب بات کرتے ہیں، یہ دیکھیے گا، علامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صفات خدا کو زائد بر ذات مانیں تو ہم کہیں گے صفت ایک حیات ایک ایسی صفت ہے جو خداوند متعال کی ذات پر عارض ہے اور زائد ہے، لیکن کیونکہ ہم صفات کو زائد بر ذات نہیں مانتے، درست ہے، تو یہ بات نہیں کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ یہاں پر ایک فرہنگ اور کلچر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو غرب میں الہیات سلبی کے نام سے معروف ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت ساری صفات کے بارے میں ایک گروہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات کے بارے میں ہم لوگ الہیات سلبی کو مانتے ہیں۔ الہیات سلبی یعنی جب ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جاہل نہیں ہے، یعنی تمام صفات کو سلب نقص کی طرف پلٹاتے ہیں، عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے، قادر ہے یعنی عاجز نہیں ہے، زندہ ہے یعنی مردہ نہیں ہے، ایسے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں، خدا حی ہے یعنی مردہ نہیں ہے، اما حیات کیا ہے تو ہمیں پتہ نہیں، ایسے ایسے کہتے ہیں۔ یا صفت زائد بر ذات مانو، یا آپ کہیں کہ حیات یعنی مردہ نہیں ہے، اما حیات کیا ہے نمی دونی پتہ نہیں، یعنی وہ علم اور قدرت والے اس کو نہیں مانتے۔ دوسری جگہوں پر مانتے ہیں علامہ علی، یہاں پر ایسے کہہ رہے ہیں۔ وَالتحقیق ان صفات ہی تعالی، خداوند متعال کی صفات، ان قلنا بزیادتها علی ذاتہ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ وہ زائد بر ذات ہے تو فل حیات صفت ثبوتیت زائدۃ علی الذات، تو حیات ایک ایسی صفت ثبوتیہ ہے جو زائد بر ذات ہے۔ وَإِلَّا، اگر صفات زائد بر ذات کو نہ مانے، کما ان کی نہیں مانتے، فَالْمَرْجِعُ بِهَا إِلَى صِفَةٍ سَلْبِيَّةٍ، اس عبارت کو دقیق طریقے سے سمجھے تو اس کی باز گشت ایک صفت سلبی کی طرف ہوگی، خدا حی ہے یعنی مردہ نہیں ہے، یہ معنی بس۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے۔ وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَالِمٌ فَيَكُونُ بِالضَّرُورَةِ حَيًّا، کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ خداوند متعال قادر اور عالم ہے تو پس یقیناً حی بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ لِأَنَّ ثُبُوتَ الصِّفَةِ فَرْعُ عَدَمِ اسْتِحَالَتِهَا، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا عالم اور قادر ہے یعنی علم اور قدرت اس کے لیے محال نہیں ہے، علم اور قدرت اس کے لیے محال نہیں ہے، واقع ہے یعنی محال نہیں ہے۔ خب اس کا مقصد ہے جب عالم اور قادر ہے تو پس زندہ بھی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ عام طور پر جو بیان کرتے ہیں حیات، درست ہے حقیقت حیات کا پتہ نہیں ہے، اما حیات یعنی جو سرچشمہ علم و قدرت ہو یا جو لازم ملزوم علم و قدرت ہو۔ کہ خب یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ بس ہماری ارادہ خدا کے بارے میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔